السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں پیر کی رات اور اگست کی 17 تاریخ، جبکہ پاکستان میں منگل کی صبح اور اگست کی 18 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج کا جو ایپیسوڈ ہے بہت اہم ہے۔ 5 بڑی خبروں پر آج بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت کی۔ سعودی عرب سے درآمدات میں 5 گنا اضافہ ہوا، یعنی امپورٹ میں، اور جو پاکستان کی برآمدات یا ایکسپورٹس ہیں سعودی عرب کے لیے، ان میں کمی آئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اور پھر بات کریں گے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق۔ ہر طرف یہ خبروں میں ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ سیریس معاملہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بات کی جائے شاید کم ہے، کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، وہ آج ختم ہو گیا، اور اس کی جو 2 ماہ کی مہلت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور اب اس کے بعد آگے معلوم نہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا، لیکن صدر ٹرمپ کافی غصے میں ہیں، اور انہوں نے آج وارننگ دی ہے عمان کو، جو امریکہ کا ایک الائے ملک ہے اور ثالث بھی ہے۔ اس کو وارننگ دی ہے کہ ہم آپ پر بمباری کریں گے۔ کیوں کریں گے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آخر میں تھوڑا ذکر، ٹائم میگزین کی جانب سے ایک بہت انٹرسٹنگ خبر چھاپی ہے آج انہوں نے۔ کافی تفصیلی مضمون ہے آزاد کشمیر کے حالات کے متعلق۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بہت بڑی رپورٹ ہے، کیونکہ اس میں زیادہ نشانہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بنایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا اور اس کی اہمیت کیوں ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب، اور وہ افغانستان سے ہے۔ بدخشان میں جہاں تقریباً 6 دنوں تک وہاں پر ایک منحرف کمانڈر جمعہ خان فاتح کے درمیان اور طالبان فورسز کے درمیان جو لڑائی ہو رہی تھی، آج وہ ختم ہو گئی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جمعہ خان نے سرنڈر کر دیا ہے، لیکن یہ سرنڈر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے جنگ کے دوران ہتھیار ڈالے ہیں، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو انہوں نے جنگ بندی کی ہے یا جنگ روکی ہے، اس کی وجہ وہ مذاکرات ہیں جو کہ افغان طالبان کی جو فوج ہے اس کے سربراہ فصیح الدین فطرت، جن کا تعلق بھی بدخشان ہی سے ہے، وہ بھی تاجک ہیں بالکل جمعہ خان کی طرح، اور یہ پرانے ساتھی بھی ہیں۔ ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جنگ کا اعلان ہوا، لیکن یہ واضح نہیں کہ کن شرائط پر جمعہ خان نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا، یا بقول طالبان انہوں نے سرنڈر کیا، یا انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ کن شرائط پر ہوا، اور کیا اس کا مطلب یہاں پر امن آنا ہے۔ یہ بڑے سوالات ہیں، ان کا فی الحال جواب نہیں ہے، لیکن فی الحال بدخشان سے خبر یہی ہے کہ وہاں پر جمعہ خان فاتح نے بظاہر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ جبکہ پاکستان اور سعودی عرب جو کہ اتحادی ہیں، 2 دفاعی معاہدوں کا حصہ ہیں، یعنی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ، اور پھر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دوسرا دفاعی معاہدہ۔ اور یہ معاہدوں کی موجودگی کے باوجود جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تجارت ہے اس کے حجم میں کمی آئی ہے، بجائے اس کے کہ اس میں اضافہ ہوتا، پاکستان کو اس معاہدے کا کچھ فائدہ ہوتا۔ لگتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا، کم از کم اس وقت تک نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی پاکستانی جو طاقتور ترین شخصیات ہیں جو کہ اس معاہدے کے پیچھے ہیں، انہوں نے پاکستانی قوم سے مختلف وعدے کیے تھے۔ کبھی کہہ رہے تھے جی $100 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی، $25 ارب سعودی عرب سے آئیں گے، ایک پائی نہیں آئی۔ بلکہ جو نمبر سامنے آئے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کی تجارت کے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو تجارتی حجم ہے وہ انتہائی امبیلنسڈ ہے، یعنی یہ زیادہ سعودی عرب کو فیور کرتا ہے 2025-26 کے جو نمبرز آئے ان کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو سعودی عرب سے جتنا یعنی امپورٹ کرتا ہے مال، اسپیشلی تیل پاکستان امپورٹ کرتا ہے، تو اس کا 5 گنا زیادہ امپورٹ کرتا ہے، اور صرف 1 گنا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ سعودی عرب سے پاکستان کو جو تیل فراہم ہوا، تو اس میں تقریباً 1% اضافہ ہوا۔ 2025-26 کے دوران پاکستان نے سعودی عرب سے $4.06 ارب کا تیل خریدا، جبکہ 1 سال قبل یعنی 2024-25 میں یہ جو نمبر تھا پاکستان کی امپورٹ کا بل تھا سعودی عرب سے، وہ $4.04 ارب تھا، تو اس میں تھوڑی سی زیادتی آئی۔ جبکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ بنیادی طور پر ان میں 5% کمی آئی، یعنی پاکستان نے 2025-26 کے دوران سعودی عرب کو جو چیزیں ایکسپورٹ کی تو ان کی مالیت تھی $687 ملین، جبکہ اس سے پہلے یعنی 2024-25 کے دوران جو پاکستان کی سعودی عرب کے لیے ایکسپورٹس تھیں وہ $724 ملین تھی، یعنی ان میں 5% کمی آئی۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے تو یعنی بیسیکلی یہ اپنا کاندھا دیا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ بنیادی طور پر لگتا ہے کہ یہ ایک
یک طرفہ معاہدہ ہے، کیونکہ پاکستان پر حملے ہو چکے ہیں، سعودی عرب پاکستان کی مدد کے لیے نہیں آیا، جبکہ پاکستان حملوں سے پہلے اپنی فوج سعودی عرب بھیج چکا ہے۔ یہ ایک اس معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ وعدے نہیں ہے، لیکن یہ وعدے ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو بہت زیادہ فیور کر رہا ہے۔ لیکن سعودی عرب جو تجارت کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستانی وہاں رہتے ہیں، وہ پاکستان کو پیسہ بھیجتے ہیں، تو پاکستانی تو متحدہ عرب امارات میں بھی رہتے ہیں، پاکستانی تو امریکہ میں بھی رہتے ہیں، دنیا بھر میں رہتے ہیں، تو پھر یہ رول ان ممالک پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا؟ یہ صرف سعودی عرب پر کیوں اپلائی ہوتا ہے کہ جہاں پر تجارت تقریباً یک طرفہ ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی جو قائدین ہیں ان کو اس پر سوچنا ہوگا کہ اس معاہدے سے، اتنی بڑی کمٹمنٹ سے پاکستان نے آخر حاصل کیا کیا؟ اس سے کس کی جیبیں گرم ہوئی؟ کیا عام پاکستانی کی، یا کچھ خاص لوگوں کی، یا کسی خاص محکموں کی؟ یہ بڑے سوالات ہیں، کیونکہ اگر آپ اسی کا موازنہ انڈیا کے ساتھ کریں تو انڈیا کی جو سعودی عرب کے ساتھ تجارت ہے وہ پاکستان کی نسبت 9 گنا زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان اور سعودی عرب کی گزشتہ سال تجارت، اس سال تجارت جو ہے وہ 4.75 ارب ڈالر ہے، تقریباً 5.5 ارب ڈالر ہے، جبکہ سعودی عرب اور بھارت کے درمیان جو تجارت ہے وہ 42 ارب ڈالر کی ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو کہ کسی بھی ملک کے آپس کے تعلقات جو ہیں اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ان کے درمیان تجارت کتنی زیادہ ہے، کون کس کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اس وقت بنیادی طور پر سعودی عرب پاکستان سے پیسے بھی کما رہا ہے اور ساتھ پاکستان سے اپنی حفاظت بھی کروا رہا ہے، جبکہ پاکستان کو اس کا فائدہ میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی مل رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ جب پاکستان اتنا بڑا ایگریمنٹ کر رہا تھا تو سعودی عرب کے ساتھ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کرتا، تاکہ پاکستان کے لیے سعودی مارکیٹ مزید کھلتی، پاکستانی ایکسپورٹس بڑھتی، کم از کم جو اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، آلموسٹ تقریباً 4.25 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کم کیا جاتا، لیکن لگتا ہے ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ ایسی کوشش تو دور کی بات، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ایک خواب بن گیا، تو نہ کوئی انویسٹمنٹ آئی، نہ تجارت میں کچھ فائدہ ہوا، اور ہتھیار ہم نے سنبھالے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ جبکہ آج جو پاکستان کے سپریم کورٹ میں جو آج اڈیالہ جیل کے کی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی عمران خان صاحب کی جو صحت کے حوالے سے، اس نے بہت زیادہ الارم بیلز بجا دیے ہیں۔ یعنی اس کے بعد پاکستان بھر میں جتنے بھی کم از کم جو وہ میڈیا جو کہ سرکاری میڈیا نہیں ہے، یا وہ میڈیا جس کو درباری میڈیا کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، یا وہ میڈیا جو کہ نسبتاً آزاد ہے لیکن ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور وہ زیادہ کھل کر نہیں بول سکتے، اور پھر وہ میڈیا جو کہ سوشل میڈیا کے سپیس پر ہے، جو کہ کم از کم اس قسم کے قطغنوں سے کافی حد تک آزاد ہے، ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے شاید ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ میری رائے میں جو اب تک میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے پڑھا ہے ابھی تک، جو رپورٹ آئی ہے اور رپورٹ کو پر جو ریئیکشن آ رہا ہے، جو جو میں نے دیکھا ہے، تو اس سے تو بالکل صاف واضح یہی ہے کہ بالکل عمران خان کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ لگتا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کی صحت کو مینج کیا جا رہا ہے، تو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کو دانستہ طور پر ختم کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اگر یہ ایک آزاد ملک ہوتا، اگر پاکستان کی عدالتیں آزاد ہوتی، کیونکہ عدالتوں کا اب امتحان بھی ہے، جب تک یہ ویڈیو آئے گی تو سپریم کورٹ میں آج اس کی ایک جو ہیئرنگ ہے وہ ہو چکی ہوگی، جس میں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی جو بہن ہے عظما خان، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ آپ ان کو یہاں ہاسپٹل میں بھیجیں اور وہاں پر ان کا مکمل علاج کرائیں، کیونکہ ان کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عارف الوی نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، وہ خود ڈاکٹر ہیں، اور جو انہوں نے نشاندہی کی جن چیزوں کی، پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے میڈیکل پروفیشنلز جن کے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ان کے پوسٹ دیکھ رہا تھا، تو وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان جو کہ ایک ایتھلیٹ ہیں، جن کے جو ان کی جو ہیلتھ کے نمبرز تھے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھے، اور پھر اس ایج میں ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ عمران خان کی صحت بہت اچھی ہے، بلکہ یہ کہ 2024 کی جو ان کی لاسٹ ان کے اپنے جو معالج ہیں انہوں نے جو ان کا معائنہ کیا تھا، اس کے بعد جو ان کی ویڈیو آئی تھی، اگر وہ بھی اس وقت دیکھیے سوشل میڈیا پر وہ بھی وائرل ہے، جس میں کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی اوور آل صحت بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب ان کے ساتھ، یعنی 2024 کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان کے ساتھ جیل میں جو کچھ کیا گیا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، ان کو جس طرح سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے، جو کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، جو کہ ایک گریو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، جس کے اوپر آواز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جیسا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل وہ اٹھا چکی ہیں۔ یہاں عمران خان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اسپیشلی ان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے، ان کی انگزائٹی کے حوالے سے، اور پھر اس کو جوڑا جا رہا ہے ان کی سالٹری کنفائنمنٹ کے حوالے سے، اور 7 مہینے سے ان کے خاندان کو اور ان کے جو باقی پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے ذاتی معالجین کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ ایک نارمل ریاست ایسا کرتی ہے؟
کیا ایسا ایک نارمل ریاستی لیڈران کرتے ہیں؟ یا پھر بہت سارے لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ایجپٹ کے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے محمد مرسی، جن کو جیل میں قتل کیا گیا تھا بیسیکلی، اور اب وہی راستہ اب پاکستان میں اپنایا جا رہا ہے جو کہ ایجپٹ میں اپنایا گیا تھا۔ تو پاکستان میں حالات ایجپٹ سے کافی مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی قوم جاگے، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت بھی کہیں جاگے، کیونکہ پی ٹی آئی کی اس وقت کی قیادت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے 27 ستمبر کی کال دے رکھی ہے کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے۔ یہاں عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک بیسیکلی ایمرجنسی ہے، یہ ایمرجنسی کی رپورٹ ہے جو آئی ہے، اور اس کے اوپر تو پارٹی کو بہت زیادہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی اور ان کے ساتھ پارٹی کے کچھ قائدین بیٹھے اور انہوں نے وہاں پر گرم سرد باتیں کی، لیکن کوئی لایا عمل سامنے نہیں رکھا۔ وہ کہتے ہیں ہم مشاورت کریں گے۔ اب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد مشاورت کے لیے کیا باقی ہے؟ جب آپ نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ عمران خان کا کیس اتنا کنونسنگ نہیں ہے کہ ورکر باہر نکلیں گے، اس لیے پہلے ان کو ہمیں موبلائز کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اتنا ٹائم چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نیریٹو میں بہت کمزوری ہے، اور یا پھر آپ کے پاس یہ شاید اس وقت آپ تیار ہی نہیں ہے ذہنی طور پر کہ آپ خود سڑکوں پر نکلیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، لیکن میری رائے ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا ایک بہت بڑا حصہ 100% کمپرومائزڈ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی، یہ تو سپونٹینیس ہونا چاہیے تھا کہ لوگ باہر نکلتے۔ یہاں پر کسی کو سڑکیں بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے، شٹر ڈاؤن کے ذریعے، پہیہ جام ہڑتال کے ذریعے آپ ایک میسج ریاست کو بھیج سکتے ہیں، حکومت کو بھیج سکتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کو ایک نیشنل ڈائیلاگ اور ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی جانب بڑھنا ہوگا، جس میں کہ تمام ادارے مل بیٹھ کر ایک ایسا راستہ اپنائیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، بلکہ ایک شفاف سیاسی میدان سجایا جائے اور اس میں صاف و شفاف الیکشنز کرائے جائیں۔ لیکن کیا وہ ممکن ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہم نے ایجپٹ میں دیکھا کہ ایجپٹ میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کیا پاکستان دوسرا مصر بننے والا ہے؟ میرا خوف ہے کہ شاید بننے والا نہیں، بلکہ شاید بن چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ پریشان کن خبر ہے۔ اور اب تھوڑا دیکھ کر ایران جنگ کا۔ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے پیلس آف ورسائے، جو کہ فرانس میں ایک بہت بڑا تاریخی عمارت ہے، وہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون ایک ٹیبل پر بیٹھے۔ وہاں پر صدر ٹرمپ نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس کو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا گیا۔ اس کے تحت 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا، جس میں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوں گے اور ایک فائنل ڈیل کی جانب بڑھا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہم نے دیکھا تو وہ یہ ہے کہ ڈیل کے پرخچے اڑ گئے، اور آج ڈیل کا جو وہ 60 دن کا وقفہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ بنیادی طور پر جو جنگ بندی ہے وہ اگر آپ ایم او یو کے تحت دیکھیں تو وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اس وقت یہاں کی جو صورتحال ہے وہاں پر یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ دوبارہ کس حد تک جنگ میں آگے جانا چاہتا ہے، اور نہ ہی ایران۔ لیکن ایران کے حوالے سے یہ خبریں ضرور ہیں کہ ایران دوبارہ جنگ میں جانا چاہتا ہے، تو اس کا نتیجہ جو بھی نکلے یہاں پر انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی۔ اور آج پھر جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سامنے آئے، جس میں کہ انہوں نے کافی مایوسی اور غصے کا اظہار کیا، اور وہ اسپیشلی برہم تھے عمان پر۔ وہ عمان جو کہ امریکہ کا ثالث رہا ہے، یہ کئی سال تک امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کام کرتا رہا ہے۔ لیکن آج صدر ٹرمپ عمان پر بھی بہت زیادہ برسے، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمان امریکہ اور ایران کی ڈیل کے درمیان کسی طریقے سے بھی آیا تو ہم اس کے اوپر بمباری کریں گے، عمان پر امریکہ بمباری کرے گا، یہ انہوں نے وارننگ دی۔ اور اس کے بعد پھر عمان کی جانب سے تو خاموشی رہی، لیکن جو اوور آل اس خطے میں صورتحال ہے ابھی وہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے، جہاں پر کہ اب یہ واضح نہیں ہے کہ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی میعاد تو ختم ہو گئی۔ پاکستان کی ڈپلومیسی پر کیا فل سٹاپ لگ گیا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یا شہباز شریف صاحب کی بات سنیں گے، یا کوئی ایسی اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی آگے معاملات کرتے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے کہیں نہ کہیں جاری ہے، لیکن فی الحال لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں، جو ثالثی کی کوششیں تھیں، وہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ اب بے سود ہو گئی ہیں، ان کا کچھ فائدہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ امریکہ کی اس وقت پالیسی یہ ہے کہ وہ جنگ کے بجائے ایران پر اکنامک پریشر بڑھا رہا ہے، اور اس کا جو بلاکیڈ ہے، نیول بلاکیڈ، وہ جاری رکھا جائے گا۔ ایران پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی، ایران کی اکانومی کو اتنا تباہ کیا جائے گا کہ وہاں پر ملک کے اندر ہی انریسٹ پیدا ہو جائے۔ امریکہ میں یہ خیال ہے کہ شاید اس کا نتیجہ نکلے، ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت جو جنگ ہے وہ بنیادی طور پر ایک نفسیاتی جنگ ہے، جہاں پر کہ دیکھا جائے گا کہ کون پہلے پل کے چھپکتا ہے، سب سے پہلے وہ
گھٹنے ٹیکتا ہے اور امن کی جانب بڑھتا ہے یا ایسی شرائط مانتا ہے جو کہ ایک فریق یا دوسرے فریق کو زیادہ فیور کرتی ہے، اور اس کی کاسٹ دونوں ملکوں کے لیے کافی زیادہ ہے. یعنی اگر ایک طرف ایران کی اکانومی جو ہے وہ تباہ حال ہے، تو دوسری طرف صدر ٹرمپ کی اوور آل اپروول ریٹنگ نیچے جا رہی ہے. صرف 15% امریکی ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ صدر ٹرمپ کے حامی سمجھے جاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آئندہ جو نومبر میں انتخابات ہوئے مڈ ٹرم الیکشنز، ان پر بھی اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا. یہی خوف خدشہ واشنگٹن میں ہے، گرچہ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مڈ ٹرم الیکشنز کے نتائج کی پرواہ نہیں ہے، میں وہ کروں گا جو امریکہ کے قومی مفاد میں ہے. تو لہذا یہ ان کا ایک یعنی بیانیہ ہے جو اس وقت وہ کافی پش کر رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ جنگ کس طرف جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو جنگ بندی ہے وہ پریکٹیکلی ختم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر ہی ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے، اور وہ آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو اس وقت ایک دھرنا جاری ہے، ان کی پروٹیسٹ جاری ہے، وہ آج بھی جاری ہے. ہزاروں لوگ آج بھی سڑکوں پر ہیں، آج بھی وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے. آج بھی وہ پاکستانی ریاست سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا اس کو آنر کریں، یعنی آپ ان اسپیشل سیٹس کو ختم کریں. بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے، ٹائم میگزین دنیا کے یعنی بہت ہی بڑے میگزینز میں اس کا شمار ہوتا ہے. 1923 میں یہاں نیو یارک میں شروع ہوا تھا، اور اس میں یعنی یہ مشہور ہے کہ اس کی جو پالیسی یا اس کے اندر جو مضامین چھپتے ہیں، اس کو جو امریکہ بھر میں جو پالیسی میکرز ہیں اور دنیا بھر میں جو پالیسی میکرز ہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ٹائم جو ہے وہ ٹائم میگزین ہر سال پرسن آف دا ایئر کا اعلان کرتا ہے، جس کو بڑے کلوزلی دیکھا جاتا ہے کہ کس کو یہ چوز کرے گا. اور ساتھ ہی ٹائم میگزین ہر سال 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل کی لسٹ بھی جاری کرتا ہے، یعنی دنیا کے سب سے طاقتور ترین 100 افراد کی فہرست بھی جاری کرتا ہے. پاکستانی آج تک ایک بھی پرسن آف دا ایئر نہیں بنا. ٹائم میگزین کی 100 سالہ سے زیادہ جو اس کی پبلیکیشن ہے، اس دوران کبھی بھی پاکستانی، صرف ملالہ یوسفزئی تھی جو کہ 2012 میں شارٹ لسٹ ہوئی تھی. تاہم جو 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ہیں اس میں چند پاکستانیوں کا نام ہے. وہ نام کون سے تھے؟ ان میں ملالہ یوسفزئی، عمران خان، ان کو 2019 میں جو ہے موسٹ انفلوئنشل پرسن 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. جبکہ رز احمد اور کمیل ننجیانی جو کہ پاکستانی اوریجن ایکٹرز ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا اس فہرست میں. اور صادق خان جو کہ لندن کے میئر ہیں، وہ بھی اس فہرست میں شامل ہوئے ہیں. جبکہ ینگر رائزنگ انفلوئنسرز کی جو لسٹ ہے اس میں بھی ایک پاکستانی خاتون کو شامل کیا گیا تھا 2024 میں، اور وہ کون تھی؟ وہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ تھیں. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بھی اس وقت پاکستان کے عقوبت خانوں میں قید کی زندگی گزار رہی ہیں، کیونکہ ان کو بھی پاکستان کی ایک عدالت نے سزا دے رکھی ہے. تو اب یہ ٹائم میگزین کی اہمیت اور پروفائل ہے. اس نے آج ایک بہت تفصیلی مضمون شائع کیا ہے، جس میں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ بیان کی ہے کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کا حصہ بنا، یہاں پر کس طریقے سے پاکستان حکومت کرتا ہے. اور پھر اس نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس نے کس طریقے سے عام پاکستانی کی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہے. اور پھر وہ ذکر کرتا ہے آزاد کشمیر کا، جہاں پر کے لوگ جو مہنگائی ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تحریک چلائی اور وہ اس میں پہلے کامیاب بھی ہوئے. اور پھر ساتھ جو بجلی کی قیمتیں تھیں جب وہ بڑھائی گئیں تو اس کے خلاف بھی وہ وہاں پر کھڑے ہوئے، تو اس کے اوپر بھی پھر حکومت نے گھٹنے ٹیکے. ٹائم میگزین کا کہنا ہے کہ 2022 سے لے کر اب تک جتنی بھی پروٹیسٹ ہوئی ہیں عوامی سطح پر، تو ان کو ایک شکل مل گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں. اور کہتے ہیں کہ پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک پرم جدوجہد شروع کی اور عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک تھی جو 2022-23 میں چلی اور 2024 میں ہنگامے بھی ہوئے، جس میں کم از کم 4 افراد جو ہیں جہاں بحق ہوئے تھے. تو وہاں پر پھر حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات طے کیے. لیکن کہتے ہیں کہ گورننس اور پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر سرے سے ہے ہی نہیں. وہاں پر کہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اور گورننس کے ایشوز بہت پرانے ہیں، اور اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بار بار اٹھتے ہیں، بار بار وہ جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہمارا سسٹم ہے اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ کریں، زیادہ اکاؤنٹیبل بنائیں. اس پورے آرٹیکل میں جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ نقطہ جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یعنی شہباز شریف کی حکومت کو انہوں نے کوئی زیادہ ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ اس پورے آرٹیکل میں پاکستان کی ملٹری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. کہتے ہیں کہ ملٹری کا انفلوئنس ہے، پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ براڈ کنٹرول کرتی ہے جو پالیٹکس ہے اور جو سیکیورٹی ہے نیشنلی بھی، اور پھر اسپیشلی آزاد کشمیر میں. بیسیکلی یہ پاکستان کی جو موجودہ آزاد کشمیر میں پالیسیز ہیں ان کا ایک رپورٹ کارڈ ہے.
جس پر کہ شدید تنقید کی گئی ہے، اور یہ پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہے اس کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ پاکستان ابھی تک جتنا بھی اس کا بیانیہ اس نے کشمیر کے حوالے سے بنایا ہے، اس کو اس آرٹیکل میں کافی حد تک بسٹ کیا گیا ہے، یعنی اس کو کافی زیادہ چیلنج کیا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ریپریشن ہو رہا ہے وہاں پر، بہت زیادہ ظلم زیادتی اور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں اس سے تو پاکستان کا اپنا مقدمہ کمزور ہو رہا ہے۔ اور پھر آخری بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ٹائم میگزین ایک سیریس جریدہ ہے، اور اس کو دنیا بھر کے جو پالیسی میکر ہیں وہ بڑے سیریسلی لیتے ہیں، بڑے سیریسلی پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے اس حصے میں جہاں پر کہ انسٹیبلٹی ہے، جہاں پر کہ آج بھی ہڑتالیں اور بلکہ خوراک حکومت نے بند کی ہوئی ہیں ان پر، اور دھرنے جاری ہیں، اس کے حوالے سے انٹرنیشنل رپورٹنگ حالیہ دنوں میں شروع ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے ٹائم میگزین میں اس آرٹیکل کا آنا بہت بڑی بات ہے، اور اس نے یقیناً پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ یعنی شہباز شریف کی حکومت کو اگر آج کوئی جواب نہیں دینا تو یاد رکھیے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلنے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ یعنی عمان جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے، آج ٹرمپ کا بیان پڑھ لیجیے، اسی قسم کے بیانات کی توقع کیجیے گا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے امریکہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور بالکل درست دیکھتا ہے۔ اسی لیے امریکہ امریکہ ہے اور پاکستان پاکستان ہے، جہاں پر کہ حکمرانوں کا ایک ٹولہ ہمیشہ کے لیے اپنے مفادات اور اپنی حکومت کو طویل کرنے کے لیے پاکستان کا سودا کرتا ہے۔ امریکہ میں ایسا کرنا ناممکن ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ سیاست تو چھوڑیں، وہ جیل جائے گا، جبکہ پاکستان میں ایسے لوگ حکومت میں آتے ہیں۔ یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔